ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق جاوید صاحب. ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری، ایک بہت انسپریشنل پرسنالٹی. میں پھر تھوڑا سا بتاتا چلوں ان سارے سامعین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ طارق جاوید بھائی نے جو ہے اپنے ہی بلبوتے پہ ایک ایسا ماڈل ادارہ، ایک ایسا ماڈل سسٹم ہمارے سامنے رکھا ہے جس کو جو لوگ ہیں وہ ویسے مانتے ہی نہیں کہ ایسا پاسبل ہے، لیکن انہوں نے پاسبل کر کے دکھایا ہے لفظوں کی بجائے پریکٹیکلی کچھ اس سوسائٹی کو دے کے. تو ہم اپنے پروگرام کے جو سیکنڈ پارٹ میں دیٹ از اباؤٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ سکسیس، اس میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، آپ نے جو ہے بینگ اے رکشا ڈرائیور، آپ جب کسی بھی اس میں تو موسٹلی سمجھا جاتا ہے کہ یار رکشا ڈرائیور کے تو اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو یہ جو سارا کام آپ نے شروع کیا تو obviously اس میں ڈیفیکلٹیز تو بہت آئی ہوں گی، تو پھر ان ڈیفیکلٹیز کے بعد سکسیس کو آپ کیسے جو ہیں وہ ایکسپلین کریں گے؟ جی وہ میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، میں ایک خوددار آدمی ہوں. اس سے پہلے میرا شعبہ کچھ انجینئرنگ، چونکہ میں پڑھا تو میں دوسرے کام کرتا ہوں. انجینئرنگ سے وابستہ میں ضرور تھا، اس میں اسکریپ کا کاروبار کر لیا، اس میں مینوفیکچرنگ کا کام کر لیا، تو اس طرح کر کے نا چھوٹے چھوٹے کام میں کرتا رہتا تھا. جب یہ سسٹم کا آغاز ہوا اس وقت میرے پاس پیسے تھے اور ہر چیز مجھے کوئی مشکل نہیں آ رہی تھی. تو مجھے چونکہ جو خوددار آدمی تھے ان کو ہاتھ پلانا جو ہے نا مشکل ہوتا بالکل. تو سر مجھے لوگوں نے بولا جی اس کو رجسٹر کرو. میں نے بولا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں نے لوگوں سے کوئی پیسے لینے ہیں. کسی نے بولا جی آپ اکاؤنٹ کھولو، میں اکاؤنٹ کھول کے مجھے کیا کرنا ہے. صحیح. تو پہلے میری سوچ اس طرح کی ہوتی تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو وقت گزرا، جو وہ سسٹم بڑھتا چلا گیا اور مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی، تو بجائے اس کے کہ میں لوگوں کی طرف ہاتھ پلاتا، میں نے شام کو رات کو رینٹ کا رکشہ لے کے میں نے آرام سے نکل جانا. کمال سر وہ میں اللہ چونکہ میرے ارادے کو اللہ جانتا تھا، تو مجھے اللہ رب العزت روز اتنا نواز دیتے تھے کہ مجھے پریشانی نہیں آتی تھی. کمال. اس کے بعد میری زوجہ محترمہ فرح، جن کو میں مقدس ملکہ کہتا ہوں، وہ ڈریس ڈیزائنر ہے. تو چونکہ وہاں پہ چھوٹے پیمانے کے اوپر وہ ڈریسز جو تھی وہ سلائی کر رہی تھی، کچھ پیسہ وہ جنریٹ کر لیتی تھی. اس دورانیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئی تھیں ان کو میں نے موٹیویٹ اللہ رب العزت کی کتاب سے کانسیپٹ اٹھا کر جو ان کو میں نے موٹیویٹ کیا، تو سر وہ بھی ہمارے ساتھ جو تھی وہ سٹینڈ کرنا شروع ہو. ایک وقت ایسا گزرا کہ مور دین 20 جو فیمیل اسٹوڈنٹ تھی وہ ان کا ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ بنا. اور ان لوگوں نے کیا کرنا کہ ان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ اسکولوں میں جا کے ٹیچنگ کرنی، کچھ تھوڑی بہت کنسلٹنسی کرنی، اور ان لوگوں نے بھی پیسے لے کے آنے. مقدس ملکہ نے اپنے لانے، جو زبیر صاحب کا ذکر کروں انہوں نے کمپیوٹر کی جو کنسلٹنسی تھی وہ کرتے تھے. تو وہ مل جل کے ہم اتنے پیسے اکٹھے کر لیتے تھے. جی 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 جی. تو جو ہمارا جو منیمم خرچ تھی وہ 85,000 اور اپ ٹو 1,20,000 تک. جیسے کہ رینٹ کی جگہ اس وقت 20,000 روپے 20,000 روپے یوٹیلیٹیز بل لگا لے. اب روز کا اتنا بڑا آرگنائزیشن آپ بنایا ہے، اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، وہ بیوٹیشین ڈپارٹمنٹ ہے، کوکنگ اور بیکنگ ہے. اب 10 ڈفرینٹ شعبوں کو جب تو سر وہ نیچے کریں گے تو اچھا. پھر وہاں پہ ایک بات اور بھی سب سے اہم، وہ یہ کہ جو بچے کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل فری ہے، وہ بھی کھانا کھائیں سر. وہ مطلب کسی کو منع نہیں ہے. ایون یہاں تک بھی چلے گئے کہ میں اچار لا کے پوری بالٹی رکھ دیتے. اچھا بھائی روٹی خود بنائے، پراٹھا بنائے، اور نہیں ہے نا سالن، نو پرابلم، فریش اچار نکالے اور اچار کے ساتھ کھانا کھائیں. تو الحمدللہ تو وہ جو یہ لوگ جو سارے مل کے، تو مطلب اتنی ایسی فضا پازیٹیو جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. مثلا وہ تصور صرف آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں اس کا ذکر ہے. تو میں آپ جب تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں ایک جنت جو تھی وہ دے دی. جنت کیسے دے دی سر؟ آپ کبھی غور کیجئے گا، 2 عورتوں کو آپ چھت کے نیچے اکٹھا نہیں دیکھ سکیں گے. ان میں حسد ہوگا، جلن ہوگا، کینہ ہوگی، بغض ہوگی، عداوت ہوگی، منافقت ہوگی، نفرت ہوگی، اور اس طرح کی تمام وہ چیزیں موجود ہوں گی. سر یہاں پہ جو گروپ آف اسٹوڈنٹ بنا اور انہوں نے پورا سسٹم جو تھا اون کیا، اور انہوں نے آگے کسی نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لیا، کسی نے بیوٹیشین ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لیا، کسی نے فائن آرٹ کو سنبھال لیا. تو سب نے اپنے اپنے شعبے بانٹ لیے اور
انٹرسٹڈ بات, ایک محترمہ دوسری کو کہتی ہے کہ جی آپ مجھ سے بہتر ہے, آپ یہ کریں. سر ہمارے ہاں یہ نظام ہے, زبردست. اور آٹومیٹیکلی یعنی خود کار نظام کیا ہے, جو سینئر ہے وہ اپنے جونیئرز کو سکھاتے ہیں, اور ان کے جو جونیئر کو سکھاتے ہیں. خود کار نظام بنا ہوا ہے جو تھرو دا ورلڈ, میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. سر آپ کی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا میں کاٹ رہا ہوں. سامعین, آپ ڈیفینیٹلی جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو ضرور ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ فائنانس ہو, بہت زیادہ پیسہ ہو تو تب ہی آپ کو اسٹیپ لے سکتے ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ یہ جو ہے اس سارے سسٹم کو, ان اداروں کو بنا کے صرف ایک مانیٹری پرپز کے لیے یوز کریں. طارق جاوید بھائی نے ایک بہت اچھی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے, اور ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کر کے ہمیں پریکٹیکلی دکھایا ہے جس میں انہی کے جو ہیں وہ بنائے ہوئے اسٹوڈنٹس اپنے ہی ادارے کو سرو کر رہے ہیں, اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک سکسیسفل وے میں جو ہے وہ ادارہ کام کر رہا ہے, اور لوگوں کو اور سوسائٹی کو جو ہے وہ سرو کر رہا ہے. سر ایک جو ہے ایک اور ایسپیکٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جب ہم کہیں پہ کوئی سسٹم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک پیسے کے علاوہ ایک اور جو ہے سوسائٹی کی طرف سے ہمیں ایک بہت زیادہ ہنڈرنس آتی ہے, ایک جو ہے لوگوں کی طرف سے اپوزٹ بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس بندے کی انٹینشنز کیا ہیں, یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو کہ مائنڈ کے اوپر سٹریس ڈالتی ہے. تو سر یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں آپ ان کو کس طرح سے فیس کیا آپ نے سوسائٹی میں؟ سر میں آپ نے بہت ہی اتنا کمال کا سوال پوچھا ہے. صحیح, اللہ اکبر. ہماری اب اس کو میں اس طرح آپ کے میں نوٹس میں لاؤں گا, اس طرح کہ پوری دنیا, صحیح ذرا غور کیجئے گا, پوری دنیا, ایک بندے کی بات نہیں کرنے جا رہا, پوری دنیا کی بات کرنے جا رہا ہوں. صحیح, کیا پوری دنیا میں ہر وہ سوسائٹی صحیح جہاں منفی سوچ کا رجحان عام ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اللہ, ذرا غور کیجئے گا, بہت باکمال الفاظ ہیں. وہ زوال کا شکار ہو کر پہلے تو اپنی خود بربادی کا سبب بنتی ہے, کوئی شک نہیں, پھر اس سونامی سے اٹھنے والی نفرت, منافقت, فطوریت کی خوفناک لہریں اقوام عالم کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنی لپیٹ میں سر لے لیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور یوں بالواسطہ یا بلا واسطہ عالمی امن کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو جاتے ہیں, جس کے ہولناک اثرات خطے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم وقوع پذیر ہو رہے ہیں. سر بالکل, اب ایسی بدحواس صورتحال میں امن کے نام پر اربوں ڈالر کی بیرونی امداد کی مرہم بھی کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسے اڑن کھٹولے پہ سوار ہے جس کی سر نہ کوئی سمت ہے نہ کوئی منزل ہے. سر بالکل, ان تلخ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں اور ہمارے جو گروپ آف اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ مارچ 2010 میں لازوال افاقی دستور جو اللہ رب العزت نے بھیجا, احترام آدمیت کا. صحیح ہو گیا. کیسے؟ سورہ الحجر چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 28 اور 29, اللہ پاک نے پہلے کائنات کو تشکیل دیا اور اس کی تکمیل کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود بخشا, اور جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو پہلا حکم اللہ رب العزت نے کیا جاری کیا, سب کے سب اس کو سجدہ کرو. تو اللہ پاک نے تو پہلے دن ہی آپ کو احترام آدمیت جو تھی وہ سکھائی تھی. بالکل. تو سر ہم نے کیا کیا, ہم اس احترام آدمیت کو بھول کے پوری سوسائٹی کے اندر ذرا غور کیجئے, چاروں طرف تذلیل انسانیت. صحیح. تو سر جب اللہ کے جو سسٹم اللہ پاک نے دیا اس کے جب ہم اگینسٹ چلیں گے تو سر پھر تذلیل ہی ہوگی. سر پھر گھروں میں برکت بھی نہیں رہے گی, عمروں میں برکت نہیں رہے گی, نیند میٹھی نہیں آئے گی, کھانے کا مزہ ختم ہو جائے گا. ساری باتوں کو سمجھنا ہے. تو سر ہم نے اس کو پھر احترام آدمی کو بنیاد بنا کر ایک عظیم مشن ہم نے سوچا, بلڈ آ ٹالریٹ نیشن فار پیسفل سوسائٹی پاکستان. تو پھر سر کیا ہوا کہ جس سفر کا آغاز ہم نے اس انوکھے اور چھوٹے میسج گرومنگ سسٹم کے پلیٹ فارم سے شروع کیا تھا, جہاں مختلف انداز فکر کو لوگوں کو عصری تقاضوں کی جدیدیت صحیح ہو گیا سے روشن کرا کر میسج گرومنگ سسٹم کے پلیٹ فارم سے
کیا کیا کہ ان کی معاشرتی ضلالتوں اور جہالتوں کی بیج کنی کر کے اور سب سے پہلے اقلیتوں کی سب سے پہلے عزت، اسلام میں پہل، تکبر سے پرہیز، انتقام سے اجتناب، غیبت سے بے اتنائی، گفتگو میں اور خیال میں طہارت، لباس میں نفاست، اور زندگانی میں توکل جیسے چیزیں جو برکے، تو ہم نے پھر یہ ایک ماڈل تیار کیا. سر سلیوٹ اس ساری تھنکنگ کو. سر میں لٹرلی بتاؤں سر، ہم یہ جو ایک ہمارے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک بہت کوئی پڑھا لکھا بندہ ہی ایسی تھنکنگ کو سامنے لے کے آ سکتا ہے. سر آئی تھنک جو بھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ یہ چیز سوچیں گے کہ آپ کے اندر احترام آدمیت کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو یا آپ کی سوچ بہت زیادہ ڈیولپ ہو. صرف آپ کے اندر احساس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج ماشاءاللہ میرے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جن کے اندر احساس ہے، جن کے اندر وہ سوچنے کی صلاحیت ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. سامعین، آپ ہمارے پروگرام سے لازمی ایک بہت زیادہ موٹیویشن جو ہے وہ گین کر رہے ہوں گے. ہمارے پروگرام میں ابھی ایک وقفے کا جو ہے وہ وقت ہوا ہے. اس وقفے کے بعد ہمیں اپنے پروگرام کو انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر.